because I have been working for sexual reproductive health through my organization, which is Bargat. Bargat is officially a part of the Right Here, Right Now network, Pakistan, the Young Among Pakistan network, jiska naam hai. So we're striving for sexual reproductive health through the youth policies. تو میرا اس سلسلے میں کوئی 4 سال کا آلموسٹ ایکسپیرئنس ہے. اور سیکشل ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایک کافی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر بات کرنا تھوڑا سا ہم لوگوں کو مناسب نہیں لگتا تو ہم کرتے نہیں ہیں, لیکن اس کی ضرورت آئی تھنک اسپیشلی جیسے آپ نے کہا کہ کنسیڈرنگ جو ابھی ریسنٹ ٹرن آف ایونٹس ہوا ہے. I would just say کہ this is not new. جن کو لگتا ہے کہ ابھی ایک دم سے کچھ ہونا شروع ہو گیا, I don't think this is new. کہ بہت دیر سے بات چلتی آ رہی ہے, لیکن I think کہ unfortunately کچھ کیسز اس طرح کے جو موٹر وے والا کیس ہمارے سامنے آئے اس کے بعد شاید سب تھوڑا جاگ گئے ہیں کہ اوہو یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن this is not something new and this has to be looked into. اور اس کے بہت سارے ڈفرینٹ آئی ایم شیور آپ لوگوں کے پاس کچھ کوشچنز ہوں گے, اس پہ ہم انراول کریں گے سچویشن کو. جو جیسے آپ نے سیکشل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی بات کی, these are some of the topics that we always avoid and we just feel shame in discussing them. پیڈوفیلیا ہو گیا جس پہ ہمارا کل بھی ایک ویبینار تھا. They are so prevalent issues but at the same time they are no-go areas. No one talks about them. And I'm sure کہ اگر آپ ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ کام کریے تو آپ کو بہت زیادہ ریزسٹنس بھی فیس آپ نے کیا ہوگا فرام سوسائٹی اینڈ فرام ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس اینڈ ایون گورنمنٹ. سو اس پر آپ کا کیسے ایکسپیرینس اور سیکشل ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں اگر آپ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو تھوڑا سا گائڈ کرنا چاہیں, واٹ از اٹ اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار آر کمنگ جنریشن اینڈ فار دا young adults and adolescents of our society. So throw some light on this topic and we'll move. ہاں جی, دیکھیں اب سیکشل ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے, آپ کو اپنے ملک کی پاپولیشن کی جو ڈیموگرافک ہے نا وہ دیکھنی پڑے گی. ہماری ڈیموگرافک جو ہے وہ اس طرح ہے کہ 30 سال سے کم عمر لوگ جو ہیں ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے ملک نے یوتھ کی ایج ڈیفائن کی ہوئی ہے 15 سے 29 سال, لیکن 30 سال سے کم جو ہماری پاپولیشن ہے وہ آلموسٹ 63-64% ہے آف آر ٹوٹل کنٹریز پاپولیشن. جب آپ کی اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے وہ ایک اس ایج گروپ میں ہے جس میں وہ reproduce بھی کریں گے sexually, they have a lot of changing needs, they have a lot of changing issues that will come up. اور اس کا یہ ہے کہ اس پہ بات ظاہر ہے ہم تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں کرنا, لیکن آئی تھنک اس کو جتنا اس طرح کے ویبینارز کے تھرو ہائی لائٹ کیا جائے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کا ایشو یہ ہے کہ میں اور آپ اگر اس پہ بات نہیں کریں گے تو ہمارے کنٹری میں پچھلے کچھ 2 سالوں میں جتنے چائلڈ ابیوز کے کیسز سامنے آئے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. زینب کے ریپ اور مرڈر سے لے کے قصور والا انسیڈنٹ ہو گیا, ابھی کچھ دن پہلے کراچی میں ایک بچی کا ریپ ہوا, گجرانوالہ میں ایک بچی 12 سال کی بچی کا ریپ کر دیا گیا. تو جب تک یہ ساری چیزیں ینگ لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گی, ان کی سیکشول ہیلتھ کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہوں گے, ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہوں گے, تو یہ ساری چیزیں اناوائڈیبل بن جاتی ہیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ دیکھیں سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیا ہے, اٹس جسٹ ہیلتھ کا ایسپیکٹ نا, اس کے اندر کوئی بے شرمی والی بات نہیں ہے, اس میں کوئی بے حیائی والی بات نہیں ہے. آپ اگر اپنے بچوں کو ان فلٹرڈ قسم کا ایک ایکسس دنیا کو سے آپ نے ان کو پرووائڈ کر دی ہے جو کہ آپ نہیں اوائڈ کر سکتے, ان کے پاس ہے اب ایکسس پوری دنیا کی انفارمیشن کا, لیکن ایک رائٹ سورس آف انفارمیشن بھی بہت ضروری ہے. اب اگر آپ ایک بچی کو یا ایک بچے کو پیوبرٹی کے بارے میں نہیں بتاتے تو وین ایور ایک نیچرل عمل ہے نا, اس نے پیوبرٹی سے تو گزرنا ہے. اب وہ لڑکی یا لڑکا جب پیوبرٹی سے گزرتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو وہ آبویسلی ایک کنفیوژن کا شکار ہوگا. وہ ایک آبویسلی پھر غلط طریقوں سے یا مطلب وہ اپنے دوستوں سے پوچھے گا. اب دوستوں کو بھی اتنا ہی پتا ہوگا نا جتنا اس کو پتا, کیونکہ وہ بھی اسی ایج سے گزر رہے ہیں. اگر آپ کو اتنی شرم آتی ہے کہ آپ اس کو نصاب کا حصہ بنانا پسند ہی نہیں کرتے, تو پھر آپ آ کے یہ کل کو پھر آپ نئی کمیٹی, اگر گورنمنٹ پھر نئی کمیٹیز بناتی ہے, نئی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہیں, تو آئی تھنک کہ اس کو آپ شروع سے ایڈریس کریں, اس کو سسٹمیٹیکلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے.
میں بہت بڑی پروپوننٹ ہوں جو اپروپریٹ قسم کی سیکشل اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ انفارمیشن کریکولم میں انکلوڈ کرنے کی، اور آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے آج کل کے ٹائم میں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں اب جو فرسٹریشن ہے، اسپیشلی آئی تھنک اس ٹاپک پہ جو بات کرنے کی ضرورت، جو آپ کہہ رہے ہیں نا سوشل ایسپیکٹ، اگر سیکشل ابیوز اگینسٹ ویمن کی بات کریں تو اس ٹاپک کو مجھے لگتا ہے کوئی ایکسپرٹ ہونا ضروری بات ہی نہیں ہے، اس پہ آپ کسی بھی عورت کو لیں وہ آپ کو بتا دے گی. جی، اور مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں مرد حضرات کافی کنفیوز ہوتے ہیں جب ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم میں کسی عورت کو نہیں جانتی جس کے ساتھ کبھی کوئی سیکشل وائلنس یا سیکشل ابیوز آتے جاتے چلتے پھرتے نہ ہوا ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات، میں نے کہا نہیں میں تو جانتی نہیں کسی کو. میں تو یہ دعوے سے بات کر سکتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایک لڑکی کہتی ہے کہ اس کو آج تک کسی نے نہیں چھیڑا تو یا تو وہ جھوٹ بول رہی ہے، بتانا نہیں چاہتی ہے، کیونکہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ کبھی ایسی کوئی حرکت نہ ہوئی ہو. بازار میں نکلتے ہیں آپ، اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں. آپ یہ یقین کریں میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پروٹیسٹ پہ تھی ابھی جو لبرٹی چوک پہ پروٹیسٹ ہوا تھا موٹر وے ریپ کیس میں، اور ہم اس پروٹیسٹ سے آ رہے تھے. جب اس پروٹیسٹ سے ہم نے گاڑی کیونکہ دور کھڑی کی ہوئی تھی، لبرٹی چوک پہ گاڑی نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، ہم وہاں سے نکل رہے تھے اور ہمارے ساتھ 3 لڑکیاں تھیں. آپ ایک پروٹیسٹ سے آ رہے ہیں جس پروٹیسٹ کا آپ کو پتا ہے کہ کس ٹاپک پہ وہ پروٹیسٹ رکھی گئی ہے. ان 3 لڑکیوں کے سامنے 3 لڑکے گاڑی میں گاڑی روک کے ریس مار کے ان کو اوپر سے نیچے تاڑ کے گزر کے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ سو یا ٹیکنگ دیٹ پوائنٹ، بالکل جو آپ نے کہا فرسٹریشن ہے بیسیکلی. کچھ تو ابیوزرز ہیں، دے آر بیسیکلی کرمنلز، اور ان کے ڈارک سائڈس ہیں، دے آر انٹو دیٹ بیکاز دے آر بیسیکلی کرمنلز. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ابیوزرز وہ بھی ہیں جو لیٹ میرجز کی وجہ سے who were not able to channelize their needs. اور ہمارا جو ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، بٹ we follow all the other rules except early marriages, which is also a fundamental rule in Islam. So کچھ ایشوز اس لیے بھی ہیں کہ we don't completely follow a religion. پلس جو آپ نے ایک کہا کہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے, we can't stop it. We are the toppest country in search of pornography, which is alarming, right? And still parents ہو گئے, آپ ہو گئے, because آپ ہو گئے یا کچھ لوگ, there are very few individuals who are open to talk on this topic, and that's why you have you. And بالکل اس میں اگر آپ کچھ ایڈ آن اس طرح کا کرنا چاہیں کہ سوشلی ایز یو بینگ دا کامن پرسن اینڈ لے مین کو اگر آپ گائڈ کرنا چاہیں کہ وہ کس طرح اپنے سوشل سرکل میں اس چیز کو اوائڈ کر سکتا ہے. اگر میرے سوشل سرکل میں لڑکے ہیں تو میں کس طرح ان کو ذرا گائیڈ کر دوں, ان کو بتا دوں. لڑکیوں کو کس طرح ذرا انکریج کروں کہ کم آن, ٹیک اسٹینڈ, بی بریو, جسٹ فائٹ انسٹیڈ آف جسٹ سفر. So what suggestion you will give to a layman? یہ اس میں نا دیکھیں, ریلیجن آئی بلیو کہ سب کا کافی ایک پرسنل اپروچ ہوتی ہے, لیکن کیونکہ ہمارا جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے اس میں آپ اگر دیکھیں تو اس کے لاز میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے when it comes to the constitution regarding these things. تو I would not want to go there because it's a topic جو کہ کم ہی اس کے اوپر بات کر کے تو سروائیو کر سکتے ہیں. جی, تو the thing is کہ so I would not touch upon religion here. I would just stay on the social aspect. Social aspect میں ہی اگر آپ دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے اگر گروپ میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں, اب ایسا کوئی گروپ نہیں رہا کسی یونیورسٹی کالج میں, اگر آپ سوشلی دیکھیں تو ایسا کوئی گروپ نہیں جہاں پہ صرف لڑکیاں یا صرف لڑکے ہوں. اب آپ کو ملانا پڑتا ہے, اور اس کا حل یہ بھی نہیں ہے کہ آپ الگ الگ کرتے ہیں. اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ الگ الگ کرنا شروع کر دیں تو وہ حل نہیں ہے کسی چیز کا. آپ ایونچولی تو آپ نے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا ہی ہے نا. اب آپ دنیا تو نہیں الگ بنا سکتے, لڑکیوں کے لیے الگ اور لڑکوں کے لیے الگ. تو میں یہ صرف کہوں گی کہ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری. میرے بہت سے جو ہیں مطلب کیونکہ ورک لائف میں, کالج لائف میں, آئی ہیو ہیڈ اے لاٹ آف فرینڈز ہو ہیو بین guys as well, اور ان کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کو شاید ان کو بھی یہ باتیں بتانی پڑتی, اور آپ کے ساتھ آپ یقین کریں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. ہم لوگوں نے بہت دفعہ ایسے کوشش کی, جیسے ہمارے آرگنائزیشن میں ہم لوگوں نے میری باس نے
ایک دفعہ سب کو بٹھا کے کہا کہ بھائی مجھے کوئی ایشو نہیں، بس میں جاننا چاہتی ہوں مجھے بتاؤ کہ کس نے آج تک کسی لڑکی کو چھیڑا، کب چھیڑا، ایز ان ضروری نہیں فزیکلی چھیڑا ہو، یا کسی پہ آواز کسی ہو، یا ایسی مذاق میں کچھ بھی کہہ دیا ہو، اور اگر کیا تو کیوں کیا. تو موسٹلی لڑکوں، ایک دو لڑکوں کا اندر سے جواب آیا کہ مطلب ایویں ہی، کیونکہ بس ایسے ہی. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس لڑکی کو، انہوں نے کہا کہ اچھا کس کو چھیڑتے ہو، جو ذرا برقعے میں ہوگی، یا جس نے کور اپ کیا ہوگا اس کو، یا جس نے جینز پہنی ہوگی، یا تھوڑا مطلب جس نے پردہ نہیں کیا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، جس نے پردہ نہیں کیا ہوتا نا اس کو چھیڑنے سے ہمیں زیادہ ڈر لگتا ہے، کیونکہ جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید جواب دے دے گی پلٹ کے، لیکن جس نے پردہ کیا ہوتا ہے نا اس کو چھیڑ دیتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہے گی آگے سے. تو پوائنٹ میرا بتانے کا یہ ہے کہ پردہ ہو یا نہ ہو، چھیڑنے والے کو فرق نہیں پڑتا. اس نے آپ کو پردے جس نے چھیڑنا ہے نا، جس نے یہ حرکت کرنی ہے، اس نے پردے میں بھی کر دینی ہے، اور جس نے پردہ نہیں کیا وہ اس کے ساتھ بھی کر دینی ہے. تو اس کو، اس لیے اس چیز کو نا اس گراؤنڈ لیول پہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ لڑکیوں میں جیسے آپ دیکھیں، ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں یہ سن کے کہ اگنور کرو، اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کو اگنور کر دو، تماشا نہیں بناؤ. بھائی اگر آپ یہ لڑکیوں کو سکھاتے رہو گے تو وہ تو آبویسلی کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یا میرے ساتھ کب کب کیا کیا ہوا. کیونکہ اگر میں اس ایج میں آ کے میں تو ملٹیپل انسیڈنٹس ریکال کر سکتی ہوں نا، جو کہ، اور آپ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اگنور کرنا شروع کر دیتے ٹو دا پوائنٹ کہ آپ کبھی کبھی ہوتا ہے، آئی تھنک کہ شاید میل ممبرز انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے جب آپ ان کو بتاتے ہو، لیکن آپ کو نا کسی کی نظر سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو، ہمیں اتنی پریکٹس ہو گئی ہے کہ ہمیں جب کوئی کسی طرح دیکھتا ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ ہمیں کس طرح دیکھ رہا ہے. اور آپ اس کی کمپلین کیا کرو، آپ کسی کو کیا بتاؤ گے کہ یہ آپ کو کیا کر رہا ہے، یہ مجھے غلط طریقے سے دیکھ رہا ہے، وہ کہے گا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اس کو پتا ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن سو دا تھنگ از کہ آپ لوگوں کو نا، ہم لوگوں کو آئی تھنک لڑکیوں میں اتنا کانفیڈینس لانے کی ضرورت ہے کہ انسٹیڈ ہم یہ کہیں کہ اگنور کر دو یا تماشا نہ بناؤ، ان میں اتنا کانفیڈینس تو ہو کہ کل کو اگر ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے اور وہ کسی کو آ کے بتاتی ہیں تو وہ اس کا یقین تو کرے. اب میرے لیے جو سب سے شاکنگ کہہ لیں یا دکھ والی جو بات تھی اب یہ موٹر وے کیس میں، یا ایون جو ملٹیپل کیسز سامنے آ رہے تھے، وہ صرف یہ تھی کہ ان سے کوئی پکڑا نہیں گیا. دی پولیس could not catch the criminal. The criminal, we all know his face, we all know اس کا نام، سب کچھ پتا ہے، but he has not been caught yet. What will this do to all of the other women جن کو کمپلین کرنی ہے؟ اور what will this do to all the other men جو یہ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ان میں تو اور بے باکی آ گئی نا کہ اب تو ہم کر لیں، ہمیں کون پکڑنے والا ہے. I was just having this discussion with my colleague کہ اینڈ شی واز سیئنگ کہ مجھے لگتا ہے کہ جب سے یہ موٹر وے والا انسیڈنٹ ہوا ہے مجھے سڑک پہ چلتے مردوں کی نظروں میں ایسے لگتا ہے کہ اب ان کو فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا شاید آپ زیادہ کانشیس ہو گئی. کہتی مجھے نہیں پتا، میں زیادہ کانشیس ہو گئی ہوں، یہ اصل میں یہ حرکت ہو گئی ہے کہ میں چلتے ہوئے اب مجھے سڑک پہ مردوں کی طرف دیکھوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اب ان کے اندر یہ اتنے نڈر ہو گئے اس بات کے بعد کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل، میں آپ سے یہی کرنا چاہ رہی تھی کہ جو اینٹی ریپ یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہم سوشل کیمپینز چلاتے ہیں، ہم اپنے طور پہ تو ہم ایک اویئرنیس کیمپین چلا رہے ہیں، ہم لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں، بٹ اس کا کچھ پروڈکٹیو ہوتا ہمیں نظر نہیں آتا. اینڈ واٹ وی ریزلٹنٹلی سی کہ اسی لڑکی کو ایٹ دا اینڈ اسی کو ہم بلیم کر رہے ہوتے ہیں. اور جو وہی بات ہے کہ جو کرمنلز ہیں دے آر، وہ زیادہ اس پہ ایک شیئر لے لیتے ہیں، وہ زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں دے کین ڈو اٹ. سو ہاؤ وڈ یو سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کیمپینز کا کچھ فائدہ ہوتا ہے یا ہمیں نقصان زیادہ ہوتا ہے؟ آپ کا نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے. آئی تھنک دیکھیں جیسے میں نے پہلے بات کی کہ سسٹمیکلی ایک چینج لانا پڑے گا نا، سسٹمیٹکلی آپ کو ایک ایک چیز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. اب آپ دیکھیں اگر ایک تو پہلی بات آپ نے لڑکی کو اتنا کانفیڈینس ہی نہیں دیا اس کے براٹ اپ میں کہ وہ اس طرح کی کوئی کمپلین کر سکے. اگر کوئی بڑی ہو کے کمپلین کرتی بھی ہے
بڑی ہو کے کمپلین کرتی ہے تو اس کو پولیس والے, اس کو لائرز چپ کرا دیتے ہیں کہ تم رہنے دو, تم اتنا مت اس کو فائٹ کرو کیونکہ آپ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. میں ایک لڑکی کو جانتی ہوں جس نے پولیس میں کمپلین کی تھی کیونکہ اس کے کھڑکی میں سے کوئی جھانکتا تھا رات کے ٹائم پہ, تو اس نے کمپلین, اور وہ ایک گیٹڈ سوسائٹی میں رہتی تھی, اور اس نے کمپلین کی تھی, اور اس کے لائرز نے, اور اس نے لائر بھی ہائر کیا تھا اس کو پرسو کرنے کے لیے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے. پولیس والوں نے اور لائرز نے اس کو چپ کرا دیا تھا یہ کہہ کے کہ اگر وہ لوگ ناراض ہو گئے, اگر ان لوگوں نے مائنڈ کر لی یہ بات یا ان کو غصہ آ گیا تو وہ تمہارے پہ ایسڈ پھینک کے چلے جائیں گے, تو پھر کون کیا کرے گا. ٹھیک ہے, یہ اب اگر جی ہماری ریالٹی آف دا سچویشن تو یہ ہے نا کہ ہم ایسڈ پھینک کے کوئی بھی چلا جائے گا اور ہم میں سے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکے گا یا اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکے گا. تو پہلی تو بات کہ وہ ایک لڑکی کے اندر اتنا کانفیڈینس ہو کہ وہ کسی چیز کو ڈیل کر سکے اور کمپلین کر سکے. جب وہ کمپلین کرتی ہے تو اس کے بعد آپ پولیس والوں کا ایٹیٹیوڈ, اس کے بعد آپ جو لائرز ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ, اگر وہ بھی برداشت کر جاتی ہے, اگر وہ بھی وہ برداشت کر جاتی ہے اور آپ کو کرمنل کو پکڑ بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس بات پہ چل جاتے ہیں کہ آپ اس کو معاف کر دیں, معافی دلوا دیں, نہیں تو آپ کو روز کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے پڑیں گے. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا. اب آپ کسی ایک چیز سے, اور یہ اوور نائٹ چینج نہیں آ سکتا, آبویسلی یہ اوور نائٹ چینج کبھی بھی نہیں آ سکتا. آپ نے سالوں کی کنڈیشننگ ہے, سالوں کی کنڈیشننگ ہے جو کہ عورتوں میں, بچیوں میں اس قدر ہوئی بھی ہے کہ ہم خود یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ کب ہم اس کنڈیشننگ کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم جب اس پروٹیسٹ کو ہی لے لیں, میں جب پروٹیسٹ پہ تھی تو اس پہ ایک عورت نے آواز لگائی کہ ان پولیس والوں کو چوڑیاں پہنا دو. ٹھیک ہے, اب اگر آپ اس سینٹینس پہ غور کریں تو پولیس والوں کو چوڑیاں پہنا دو یا مردوں کو چوڑیاں پہنا دو, یہ ایک بہت سیکسسٹ ریمارک ہے کہ عورتیں اگر چوڑیاں پہنتی ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو ناکارہ کرنا ہے یا کسی کو دکھانا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس کو چوڑیاں پہنا دو. چوڑیاں عورتوں کی ایک پہچان ہے نا. آپ لیکن آپ اس عورت کو بلیم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس عورت نے ساری زندگی سنا ہی ہے, اس عورت کے نزدیک اس سے اور تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو ہم بھی جب اس طرح کرتے ہیں, جیسے اب آپ دیکھیں نارملی سڑک پہ چلتے چلتے کوئی کہہ دے گا, کوئی گاڑی غلط چلا رہا ہوگا تو پیچھے سے کہہ دیں گے یہ بی چلا رہی ہوگی نا, کہ کوئی عورت گاڑی چلا رہی ہوگی اس سے نہیں چل رہی, پارک نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اب یہ سارے میں اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ جب آپ نے کہا نا کہ ہمیں کس طرح اس کو, یا اینٹی ریپ کیمپینز, یہ والی کیمپینز ہے, یہ والی کیمپینز بہت سی چیزوں کو ایڈریس کرتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایڈریس کرتی ہیں. یہ جو کیجول سیکسزم ہے یہ عورتوں کے اندر بھی موجود ہے, اور یہ ہمیں بھی اپنے آپ کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے بہت دفعہ کہ ہم یہ ایسی بات نہ کریں. ایک کوشچن بھی آ رہا تھا پالیسی ریلیٹڈ, پالیسی میئرز. یو آر انٹو دس فیلڈ, آپ کو ذرا آئیڈیا ہوگا, سو وی وانٹ ٹو ہیو این ایکسپرٹ ایڈوائس ان سینس کہ ہاؤ وی کین کنٹریبیوٹ ان پالیسی میکنگ, یا جو ہماری آلریڈی پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ ہیز ٹوٹلی فیلڈ ان کنٹرولنگ دس پرابلم, تو ہم کس طرح اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ کیا پروٹیسٹ ایک آخری راستہ ہے, کیا ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, یا ہم کس طرح پریکٹیکلی پالیسی میکنگ میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں ٹو ہیو بیٹر سولوشن فار دس ایشو؟ دیکھیں, ایک تو سارے جو ینگ لوگ ہیں نا اس وقت, میں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات کہوں گی کہ صرف کوسنے کی ذمہ داری ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں ہم نے ووٹ دیا ہے, ہاں ہم نے گورنمنٹ کو ان پلیس لے کے آئے ہیں, تو ہمارا کرٹیک کرنا بنتا ہے. میں وہ حق نہیں آپ لوگوں سے چھین رہی, نہیں, میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہی کہ آپ لوگ کرٹیک نہیں کر سکتے, ضرور کریں. لیکن آپ لوگ یہ بھی جانیں کہ آپ کے کون سے ادارے ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں, کون سے ادارے ہیں جو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے رسپانسبل ہیں. آپ لوگ اگر پنجاب کی بات کریں یا کسی بھی صوبے کی بات کریں, ہر صوبے کے اندر ایک یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ موجود ہے. یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ از سپوز ٹو ڈیل ود یوتھ ایشوز. 3 صوبوں میں بلوچستان کے علاوہ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ کے اندر یوتھ پالیسیز موجود ہیں, جن کے اوپر برگد میری آرگنائزیشن جس کے ساتھ میں کام کرتی ہوں انہوں نے بہت کام کیا. ان یوتھ پالیسیز کے اندر اگر آپ کھول کے دیکھیں تو سیکشل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے میجرز موجود ہیں. آپ ایز ینگ پیپل, یہ پالیسی آلریڈی ان پلیس ہے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جو امپلیمنٹیشن کا گیپ ہے وہ پورا کرنے کے لیے, جس سے آپ نے اویئرنیس کی بات کی, وہ بہت ضروری ہے کہ جب یوتھ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوگی
کہ بھائی یہ پالیسی ان پلیس ہے, مجھے اس پالیسی کے اس کلوز کے تحت یہ میرا حق ہے, اور یہ میرا حق مجھے ملنا ہے, مجھے چاہیے ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی شروع ہوگی. اب اگر آپ پالیسی, ہمارے ہاں بہت سے لاز موجود ہیں, ہمارے ہاں بہت سی پالیسیز موجود ہیں, ہر انسیڈنٹ کے اوپر نیا لا یا نئی پالیسی نہیں بن سکتی. آپ کے جو ایگزسٹنگ پالیسیز اور لاز ہیں, یو ہیو ٹو اسٹڈی دیم ایز ویل. جب آپ ان کو کھول کے دیکھو گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ دیر از اے گیپ ان دا امپلیمنٹیشن پروسیس موسٹلی. بٹ ان کیس آف ریپ فار ایگزامپل, یا ان کیس آف sexual abuse, I do believe کہ there are some measures that need to be taken جس سے آپ اس کو امپروو کر سکیں, اس کی رپورٹنگ میکینزم کو. جیسے فار ایگزامپل ہمارا جو کیا نام ہے, ریپ کا جو قانون ہے, I'm not sure کہ جو مجھے پتا ہے اس کے حساب سے تو وہ وہی ہے جو حدود آرڈیننس والا ابھی تک چلے آ رہا ہے, جو 4 وٹنسز والا سارا سلسلہ ہے. دیکھیے اب اس کو اس طرح اتنا قانون کو اتنا مشکل بنانے کی ضرورت ہے. قانون لوگوں کی مدد کے لیے بنا ہوتا ہے, قانون لوگوں کو اور کنفیوز کرنے کے لیے یا ان کو اور دبانے کے لیے نہیں بنے ہوتے, وہ ان کی مدد کے لیے بنے ہوتے ہیں. تو جہاں پالیسی چینج کی بات کریں تو میں کہوں گی کہ جو ہمیں پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مے بی ان پالیسیز کو تھوڑا ویمن فرینڈلی کرتے. ان پالیسیز کو ویمن فرینڈلی جب میں بولتی ہوں, دیکھیں ہمارے قانون بنائے کس نے, ہمارے قانون موسٹلی مردوں نے بنائے ہوئے. ہمارے قانون جب, ہماری پالیسیز, ہمارے قانون جب بنے ہوں گے ایک نظریے سے, اس میں عورتوں کا نظریہ لانا بھی بہت ضروری ہے. کوئی کہہ رہا ہے میم اگر کانفیڈنس دیا جائے ریپ کے بعد یا ورک پلیس ہراسمنٹ پہ تو کیا ایشو کے بعد وہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہوگی. یہ والا اگر آپ اجازت دیں نازیہ تو میں یہ ایڈریس کر لوں کوشچن. جیسے نازیہ نے پہلے بات کی نا اویئرنیس کی, اگر ایک لڑکی جس کا ریپ ہوا ہے, اگر سوسائٹی یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے, تو پھر تو اس کی زندگی اصل میں ختم ہو جائے گی. کیونکہ موٹیوے کیس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس عورت کی سب سے بڑی ریکویسٹ یہی تھی کہ اس کا نام پتہ کسی کو نہ بتایا جائے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگی اگر پبلک انفارمیشن ہو گئی. یہ اویئرنیس جس کی آپ بات کریں یہ اسی سے حل ہوگا. اگر کسی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے نا تو اس کا قصور نہیں ہوتا, ہو جائے چاہے وہ رات کے 3 بجے کیوں نہ نکلی ہو, چاہے اس نے جو مرضی پہنا ہو, چاہے اس نے جو مرضی کر رہی ہو, کسی لڑکی کا ریپ ہونا اس کا قصور نہیں ہے. ریپ کرنے والے کا قصور ہے, اس کا قصور نہیں. تو اگر جو ایسا آپ کانفیڈنس کی بات کریں تو ہمیں سوسائٹی میں اس کو واپس ری انسٹیٹ کرنا ہے, اس لڑکی کو واپس اس سوسائٹی کا حصہ بنانا ہے. اس کو یہ نہیں کہنا کہ تمہارے ساتھ ایک زیادتی ہو گئی ہے تو اس لیے تمہاری زندگی ختم ہو گئی ہے, نہ تم نوکری کر سکتی ہو, نہ تم شادی کر سکتی ہو, نہ تم کچھ اور. ایسا نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس کی غلطی نہیں ہے. تو جو اویئرنیس جو ہم پھیلا رہے ہیں یا ہم اس طرح کی جو ویبینارز کر رہے ہیں جہاں ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو اسی طرح لوگوں کو اس پہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ یار شاید ہم غلط سوچ رہے ہیں, شاید ہمیں اس لڑکی کی یا اس عورت کی تھوڑی سی مدد کرنے کی ضرورت ہے. ان دا سینس کہ مدد اس طرح مدد نہیں چاہیے ہوتی, مدد صرف اتنی چاہیے ہوتی ہے کہ اس کو انسان سمجھ لیں اس کے بعد, اور اس کی غلطی نہ سمجھی جائے. بیکاز یہ بہت برا ایک پرسپیکٹو ہے کہ اگر ایک لڑکی اسپیشلی گرل وہ اس کو فیس کرتی ہے تو اس کے بعد اس کو سب سے زیادہ ڈر اپنی آئیڈینٹی لیک ہونے کا ہوتا ہے. بیکاز بلیم وہی کی جاتی ہے, اسی کا نام کوٹ ہوتا ہے اور نیگیٹو ٹرمز میں کوٹ ہوتا ہے. سم ہاؤ ایک جنرل ججمنٹ ہے, اسپیشلی جو ہماری پچھلی جنریشن ہے, دے ہیو دس پرسیپشن وچ کین ناٹ بی الٹرڈ ایٹ دس پوائنٹ کہ لڑکیوں کا قصور ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے. So maybe instead of addressing our old age people کہ ہم کو بتائیں نہیں نہیں ان کا قصور نہیں ہے, we can just tell our youth کہ it's okay, if a girl has been through this تو ہم اس کو stigmatize نہ کریں, اس کو socially acceptable کریں, جو کہ ہمارے کوشچن بھی آیا ہے. So what measures can we do, how we can increase this social acceptance. جی میں اسی بات پہ آ رہی تھی کہ سوشل ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ اسی طرح میں پہلے بھی بات کی کہ سوشل ایکسیپٹنس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ اس طرح کے ویبینارز, اس طرح کی اسپیسز کریٹ کرتے رہیں جہاں پہ بات چیت ہو سکے. آپ لوگوں کے ان
کوشچنس کو ایڈریس کریں یا ینگ لوگوں کے ان کوشچنس کو ایڈریس کریں جو اس کے خلاف جاتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ اگر اس کی سوشل ایکسیپٹنس آپ کے دماغ میں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اس نے کیا کیا ہے آپ کے لیے. سوشل ایکسیپٹنس مطلب ہمارے ہاں آنر کلنگس کا ابھی بھی بہت بڑا ایشو ہے. آنر کلنگس کے اندر بھائی بیٹے کزن مار دیتے ہیں کسی لڑکی کو کیونکہ ان کے خاندان کی عزت جا رہی ہوتی ہے, and that's اور اس کے justified. بعد Yes. ایگزیکٹلی اور وہ ان کے لیے قابل قبول ہے کہ اس نے ان کی عزت کے خلاف کچھ کر دیا. اس نے کسی سے شادی کر لی, اس نے وہ گھر سے بھاگ گئی. آپ کو کسی کو قتل کرنے کا حق کس نے دیا؟ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوسائٹی ہماری ابھی بھی اس کلر کی سائڈ پہ ہوتی ہے انسٹیڈ اس کی سائڈ پہ جس کو اس نے مار ہی دیا, خود ہی سزا دے کے خود ہی, مطلب آپ قانون بھی خود ہی بن گئے, آپ ایگزیکیوشنر بھی خود ہی بن گئے, آپ نے سب کچھ خود ہی طے کر لیے, تو پھر تو یہ ملک نہیں نہ رہا. پھر کیا فائدہ؟ پھر آپ کہاں رہ رہے ہو؟ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ آپ نے اگر ایک ملک میں رہنا ہے ایز اے سٹیزن, آپ کے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, آپ کے اوپر آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور باقیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سوال کریں کہ ان کو کیوں نہیں پکڑا یا ان کو کیوں نہیں پوچھ رہے. اب اگر ایک ریپ کی لڑکی ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے تو آپ پوری اس کی زندگی اس ایک انسیڈنٹ کے اوپر نہیں ڈسائیڈ کر سکتے. اب ایک چھوٹی لڑکی ہے, وہ اس کا ریپ ہو گیا, تو اب آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ساری زندگی اس کو کونے میں بند کر دیں گے؟ سوسائٹی کی یہ رسپانسبلٹی ہے, ایز ینگ پیپل, ینگ لوگوں کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس لڑکی کو واپس سوسائٹی کا حصہ بنایا جائے. اور وہ کیسے بنایا جائے؟ وہ ایسے ہی بنایا جا سکتا ہے جب آپ اس کو ہر 2 منٹ بعد گھورے نہیں, یا ہر 2 منٹ بعد اس پہ ترس نہ کھائیں کہ ہائے یہ بیچاری, یا ہائے اس نے کچھ کیا ہوگا, یا یہ نہ سوچتے رہیں کہ اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا. کسی کی بھی خواہش نہیں ہوتی ریپ کروانا, کوئی بھی گھر سے باہر یہ سوچ کے نہیں نکلتا کہ میں نے آج ریپ کروانا ہے اپنا. اس میں اس آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ آن اے پوائنٹ کہ اکثر لڑکیاں اگر وہ خود اسٹیپ لے لیتی ہیں, دے رپورٹ دیئر ایشو, اور وہ بالکل اسٹینڈ لیتی ہیں. وی ہیو این ایگزامپل آف مختارہ مائی ود اس, اینڈ جی شی از بگ I would say example for all of us کہ you shouldn't give up. لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی سے اسٹینڈ لیتی ہے اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا. سوشلی اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ دیٹس اریٹیٹنگ. ایٹ ون پوائنٹ یو جسٹ can't take so much limelight all the time کہ آپ ہر وقت ہائی لائٹ ہو رہے ہو. You just get irritated. اور بہت سے لوگ بھی وہی بات ہے 50% کا پازیٹیو آپ کے سوچتے ہیں, انکریج کرتے ہیں, تو بیچ میں کچھ بہت برے طریقے سے آپ کو ڈسکس کرتے ہیں. نہیں, ڈیفینیٹلی. اور تو پتہ ہے وہ جو برے ایسپیکٹ ہوتے ہیں نا, وہی دل کو جو ہے نا زیادہ خراب کرتے ہیں. لیکن دیکھیں, جیسے مختارہ مئی کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے کہا کہ جو لڑکیاں ایسے اسٹینڈ لیتی ہیں اور پھر ہائی لائٹ ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں زیادہ بات کی جاتی ہے اور ان کو زیادہ اس طرح فیس کرنے پڑتے ہیں ایشوز, وہ تو ڈیفینیٹلی کرنے پڑیں گے. ہمارے پاس سیڈلی اتنی زیادہ ایگزامپلز ہیں نہیں ہیں. ابھی بھی جو لڑکیاں سامنے آ رہی ہیں یا جو عورتیں سامنے آ رہی ہیں, وہ ایک ایگزامپل سیٹ کر رہی ہیں. ابھی وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہی ہیں جو کہ ابھی شروع ہوئی ہے, کیونکہ exactly. ہمارے ہاں اور اس کے علاوہ جیسے ہم نے کہا نا کہ ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا, اس ایسپیکٹ کو بھی ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کی زندگی ختم ہو گئی, یا شادی کے بغیر اس کی کوئی پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک Right. تو اگر اس کے ساتھ کوئی شادی اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اس کا ریپ ہوا تھا یا اس کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی ہوئی تھی جو اس کا قصور نہیں تھا, اس کے ساتھ ایک زیادتی, اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا, تو پھر وہی سوسائٹی والی بات آ جاتی ہے جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ سوسائٹی میں ایک ایکسیپٹنس ہونا ضروری ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوگا کہ اگر کسی ریپ وکٹم کے ساتھ ریپ سروائیور کی شادی ہونا یا یہ وہ, لیکن ایٹ دی Exactly. اینڈ آف دا ڈے وہی بات ہے کہ آپ اس کو سوچو, اس کو دیکھو کہ اس نے کیا کیا ہے. لائک اس لڑکی کی عزت کیوں لٹ گئی, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. We really اس نے hope تو کہ جب یہ کچھ
ہم اس کی ڈیٹیل میں جا کے اس کو سوچیں, ہم شیلو اس کو پرسیو نہ کریں. اینڈ تھینک یو سو مچ